أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لاسٹ ٹرن پہ ہم لوگوں نے عبد المطلب کی زندگی کے بہت اہم واقعات، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، بہت سارے اہم واقعات کا ذکر جو ہے کر لیا تھا، اور آخری واقعہ جو ہم نے لاسٹ ٹرن پہ پڑھا تھا وہ حضرت عبداللہ اور بی بی آمینہ کی شادی کا تھا، یعنی جو حضور کے والد ہیں اور حضور کی والدہ ہیں، امی اور ابو ہیں، ان کی شادی کا ذکر جو ہے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس سے ریلیٹڈ جو واقعات تھے، جو معجزات تھے، وہ سب ہم نے بیان کر دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اب صرف ایک اہم واقعہ بچتا ہے جس کا ذکر جو ہے ضروری ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، اور بہت سگنیفیکنٹ واقعہ ہے وہ، اس واقعے کے بعد عبد المطلب کی لائف کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اور عبداللہ اور آمینہ کی لائف کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ اس کے بعد شروع ہو جائے گا۔ یعنی اب آپ کی پیدائش ہے، پھر آپ کا بچپن ہے، اینڈ سو آن۔ تو وہ آخری واقعہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جس کو کہتے ہیں واقعہ فیل۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، ایلیفینٹ، اسٹوری آف ایلیفینٹس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اگر انگلش میں سیرت پڑھیں تو یہ چیپٹر آپ کو ملے گا، کافی سگنیفیکنٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل جو نازل کی ہے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت جو ہے وہ اسی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس واقعے کی تھوڑی تفصیل پڑھیں گے، اور اس تفصیل کا جو ریلیونس ہے سیرت کے اوپر، اور قرآن مجید کی جو سورت نازل ہوئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ اور پھر یہ لاسٹ سگنیفیکنٹ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہمارا ہے، اگلی جو ٹاپک شروع کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی ہے، اور پھر آپ کے بچپن کا ذکر۔ تو نام یاد رکھ لیجیے، واقعہ فیل کہلاتا ہے یہ، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بھی اسی کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس ڈیٹیل کو سب پڑھنے سے پہلے یہ میپ آپ کے سامنے اپیئر ہو رہا ہوگا، دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہ سیکشن جو ہے اگر آپ میپ کو غور سے دیکھیں تو یہ ایتھوپیا ہے نا، ایتھوپیا جو ہے یہ ایبیسینیا اسی کو کہتے تھے، اس کا پرانا نام تھا، اس کو اردو میں حبشہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکشن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ افریقن یعنی جو افریقہ کا کانٹیننٹ ہے اس کے اندر ہے یہ۔ تو یہ جو حصہ ہے اس کا عرب سے اچھا خاصا ریلیشن تھا پہلے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی عرب جو ہیں وہ اس خطے کے بارے میں جانتے تھے۔ ان کی زبان تھوڑی سملر بھی تھی عرب سے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراکسیمیٹی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ، یعنی ڈسٹینس تو ہے ہی کافی زیادہ، لیکن پھر بھی کلچرلی سملیرٹی آپ کو مل جائے گی عرب سے یہاں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایجپٹ کے نیچے سوڈان ہے، اور سوڈان کے یوں سمجھ لیجیے کہ ایسٹ نارتھ ایسٹرن سیکشن میں یہ حصہ لائی کرتا ہے۔ یہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابراہا، ٹھیک ہے، بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ابراہا۔ تو اس بادشاہ سے ریلیٹڈ یہ واقعہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو ابراہا جو واقعہ بادشاہ تھا وہ اس خطے کا تھا۔ یہ جو ایتھوپیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دوسرا نام ابیسینیا بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکے میں آپ نے دعوت شروع کی تھی، اور چوتھے اور پانچویں سال جب یوں سمجھ لیجیے کہ ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تھا، تو مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت جو ہے، صحابہ کرام میں 49 لوگوں نے سب سے پہلے ہجرت جو ہے اسی خطے کی تھی، یعنی مکہ سے نکل کے وہ اسی خطے میں آئے تھے۔ تو یہ سگنیفیکنٹ ہے ہسٹوریکلی مسلمانوں کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی۔ لیکن آج جو ہم جو واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ وہ پری اسلامک پیریڈ کا، آپ کی پیدائش سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے 50 دن پہلے کا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 50 دن کی ایگزیکٹ تعین تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسی سال کا ہے جس سال آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ تو جہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابراہا۔ ابراہا بہت پیشنیٹ اور بہت ہی ایمبیشیس بادشاہ تھا۔ ایمبیشیس بادشاہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حکومت کے دائرے کار کو محدود اپنے علاقوں تک نہیں رکھنا چاہتا تھا، بلکہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی توسیع ہو، اس کا پھیلاؤ ہو۔ تو ابراہا بہت عقل مند بھی تھا، بہت اچھا فائٹر بھی تھا، تو اس نے جو ہے ایریاز کانکر کرنا شروع کی، اور اس خطے سے نکل کے یہ پورا حصہ اس نے اکوپائی کر لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میپ پہ یہ چھوٹا سا محسوس ہو سکتا ہے، میرا کرسر دیکھ لیجیے، میپ پہ یہ چھوٹا سا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن ایکچوئل میں یہ کافی بڑا خطہ ہے، ٹھیک ہے۔
اب اس کی جو دائرہ حکومت تھا وہ یہاں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے جو ہے سمندری سفر کر کے یمن میں بھی بعض خطے کو جو ہے وہ کانکر کیا، اور یمن کے ایک سگنیفیکنٹ پورشن کو یعنی کانکر کرتے کرتے یمن کا کیپٹل صنعا ہے نا، نام سنا ہوگا آپ نے، صنعا تک اس کی حکومت آ گئی۔ اور عرب کے جو حکمران تھے، جو ٹرائبل واریئرز ہوتے تھے، جو ٹرائبس ہوتے تھے، وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے اپنے مطلب ملٹری اعتبار سے، کیونکہ ٹرائبس جو ہوتے ہیں وہ کم لوگوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، 100 500 1000 حد سے حد 4000 5000 ہے نا، تو اتنے فائٹرز ایک ٹرائب کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ باضابطہ اس کا ایک امپائر تھا، اس نے ایک بہت بڑے خطے پہ قبضہ کر رکھا تھا۔ پھر یمن کے اندر بھی جو ہے بہت سارے جو یمن کے رولرز تھے، بہت سارے ٹرائبل جو مشہور مضبوط ٹرائب مانے جاتے تھے، اس کو بھی ابراہا نے کانکر کر لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ابراہا کی ہیبت جو ہے وہ عرب کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ مد نظر رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، یہ خطے کانکر کرتے کرتے اس نے کیا کیا کہ جن بادشاہوں کو وہ ہراتا تھا اس کو غلام بنا لیتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کی بے عزتی کے اوپر جو ہے، یعنی کسی کے زخم کے اوپر اس کو مزید بے عزت کرنا۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ بادشاہوں کو ڈیفیٹ کرتا تھا، بلکہ بادشاہوں کو غلام بھی بنا لیتا تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ عرب کے ذہنوں پہ اس کی بادشاہت، اس کی قوت، اس کے اقتدار کا ایک بہت بڑا روب بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے جب صنعا کو کیپچر کر لیا اور یمن کے بہت بڑے خطے پہ اس کی حکومت قائم ہو گئی، ایتھوپیا میں بھی اس کی حکومت قائم رہی، جب اس کا خطہ بڑھ گیا تو اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ پوری دنیا کے مختلف حصوں سے، اگرچہ اس زمانے میں کعبہ اتنا فیمس تو نہیں تھا لیکن پھر بھی فیمس تھا، تو پوری دنیا کے بہت سے حصوں سے لوگ آتے ہیں کعبہ میں حج کرنے، اور عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ حج کرنے آتے ہیں، جبکہ قریش کے پاس میرے مقابلے کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی جو حکومت قریش کی تھی وہ تو بہت کنفائنڈ ہے نا ابراہا کے مقابلے میں، یہ باضابطہ ایک کنگ تھا، اس کا ایک امپائر تھا، اس کا ایک سویلائزیشن تھا، اور یہ مذہبی اعتبار سے عیسائی تھا، ٹھیک ہے، کرسچن تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں حکومت کر رہا ہوں اور مجھے پاور اقتدار حاصل ہو گیا ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اپنا ایک بہترین جو ہے وہ عبادت گاہ اور عمارت تعمیر کروں۔ جس طرح کعبے کو سینٹرلٹی حاصل ہے عرب کے اندر، اس طرح جب میں ایک بہترین سی تعمیر کروں گا اور ایک بہترین سا کیسل تیار کروں گا، ریلیجیس ہاؤس بناؤں گا، تو لوگ مختلف جگہوں سے میرے پاس آئیں گے حج کرنے، اور پھر میرا نام ہوگا۔ تو اس ارادے کے تحت اس نے جو ہے وہ صنعا میں، یعنی یمن کے کیپٹل میں، اس نے ایک بہت بہترین کیسل تیار کیا اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے حساب سے۔ اور عرب کی زمین آپ جانتے ہیں کہ ریتیلی تھی، تو وہاں بہت بڑی بڑی عمارتیں اس طرح تعمیر نہیں ہوتی تھیں جس طرح کسی سپاٹ زمین پہ پلین کے ایریا میں تعمیر ہو سکتی ہے نا، کیونکہ فاؤنڈیشنز مضبوط ہوتی ہیں۔ لیکن جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں وہاں اس طرح تعمیر بہت بڑی اور بہت اونچی نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے وہاں، یعنی جو عرب کے کانٹیکسٹ کے حساب سے جو بہترین تعمیر ہو سکتی تھی، اس نے ایک بہترین کیسل تیار کیا، ایک بہت بڑا محل، سمجھ لیجیے کرسچن چرچ تیار کیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ لوگ جو ہے مختلف علاقوں سے، جس طرح تم کعبے میں جا کے حج کرتے ہو، ہمارے یہاں آ کے حج کرو، اس سے میرا نام ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی برتری ہوگی، پوری دنیا میں لوگ جو ہے ابراہا کو جانیں گے۔ تو بہرحال یہ ایمبیشس تھا، اس نے یہ ارادہ کیا، اس نے بنایا، لیکن کئی سال تک اس کام کا اثر نہیں ہو سکا۔ اکا دکا لوگ آتے تھے، کچھ سیریا سے ٹریول کرتے ہوئے آ گئے، کچھ عمان سے آ گئے، یمن کے کچھ لوگوں نے کر لیا، لیکن اس طرح سے پاپولیرٹی اس کو نہیں حاصل ہوئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر کعبہ، جو کہ کمپیریٹیولی اس کے کیسل کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، کعبہ چھوٹا تھا، اس نے کیسل بڑا بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کعبہ ظاہر ہے کہ وہ قریش کے انڈر تھا، تو قریش اس طرح سے امیر تو نہیں تھے جیسے یہ بادشاہ تھا، تو ساری فیسلٹیز کے اعتبار سے، دنیاوی انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، اور اسٹرینگتھ کے اعتبار سے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ خوبصورتی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کا بنایا ہوا کیسل جو تھا وہ زیادہ بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز میں برکت ڈالتا ہے تو پھر یعنی اس کے لیے ظاہری اسباب جو ہیں وہ اس کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے معاملے میں برکت نہیں ڈالی۔ ظاہر ہے کہ وہ کعبے کا گھر جو ہے تعمیر شدہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی بادشاہ نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کوئی سلطان نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، اور بہت کوئی امیر اور بہت بڑے کوئی شخصیت نہیں تھے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی عزت عطا کی تھی، جیسا قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو تمام انسانیت کا امام بنا دیا۔ یہ ہم نے پہلے لیکچر یعنی تیسرے لیکچر میں اس پہ کافی تفصیلی گفتگو کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے اوپر۔ تو یہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکی، تو اس کے اندر پھر ایک غصے کا ماحول جو ہے پیدا ہوا۔ میں آپ کے سامنے جو اس نے گھر تعمیر کیا تھا نا، جو کیسل تعمیر کیا تھا، اس کو القلیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اس کو غرفۃ القلیس بھی کہتے ہیں. یعنی اس کا آپ اسٹرکچر جو میں نے نیٹ پہ پایا ہے وہ یہ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، کیسل کی تصویر آپ کے سامنے اپیئر ہو رہی ہے. تو وہاں کے اعتبار سے، اس جگہ کے اعتبار سے اور اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ اچھی تعمیر تھی. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کعبہ جو ہے اگر انفراسٹرکچر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ چھوٹا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے، اتنا مضبوط بھی نہیں تھا، اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا. تو بہرحال اس نے وہ تعمیر کی محل اور اس کا نام رکھا القلیس، یا اس کو غرفۃ القلیس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے یعنی اس نے جب وہ چیز نہیں پائی اور وہ اس طرح کی پاپولیرٹی اور اس طرح کا فیم اور اس طرح کا ایکسیپٹنس جب اس کے کیسل کو نہیں ملا، تو اس نے پھر یہ ارادہ کیا، اس کے جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے یہ سجیشن دیا کہ آپ جب تک کعبے کو ڈیمولش نہیں کر دیں گے، جب تک آپ کعبے کو ختم نہیں کر دیں گے، تب تک جو ہے وہ اس کیسل کو اس طرح کی سینٹرالٹی نہیں ملے گی. پبلک کے پاس ابھی آلٹرنیٹو ہے اور ایک کعبے کا تقدس لوگوں کے ذہن میں قائم ہے. جب تک کعبے کو آپ ڈیمولش نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ اس القلیس کی یا غرفۃ القلیس کی سینکٹیٹی لوگوں کے ذہن میں قائم نہیں ہو پائے گی. تو اس صلاح کو قبول کرتے ہوئے ابراہا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے میں اس کو تو رہنے ہی دوں گا، لیکن اب میں یہاں سے کانکر کرنے نکلوں گا اور قریش نے جو کعبہ بنا رکھا ہے اس کو جا کے ڈیمولش کروں گا، پھر لوگ جو ہے میرے پاس آئیں. تو اب ہم یعنی یہ ابراہا نے اپنی پوری فوج تیار کی ہے اور یہ دھیرے دھیرے یمن کے اس خطے سے، آپ جانتے ہیں کہ یمن، میرا کرسر دیکھیے، یمن میں صنع اس مقام پہ ہے، تو صنع سے یہ بڑھتے ہوئے مکہ کی طرف جاتا ہے، طائف ہوتے ہوئے. تو اب یہ میپ پہ چھوٹا سا ایریا لگ رہا ہے لیکن یہ کافی بڑا ایریا ہے. تو اس علاقوں میں جب داخل ہوتا ہے ابراہا، تو اس نے کئی لوکل ٹرائبس کو ڈیفیٹ بھی کیا. کئی ٹرائبس جو ہے ابراہا کی قوت و طاقت دیکھ کے پہلے ہی جو ہے انہوں نے سرنڈر کر دیا. کئی ٹرائبس نے، چونکہ ہوتا ہے پاورفل کے مقابلے میں سب لوگ جو ہیں وہ اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں، تو ابراہا کی قوت و طاقت دیکھی تو کئی ٹرائبس نے سپورٹ کرنے کا یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کعبہ کے ڈیمولش کرنے پہ. تو ایسا ہوتا ہے، جو طاقتور قوم ہوتی ہے، جو پاورفل ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں لوگ اپنے اپنے ہتھیار ڈال ہی دیتے ہیں. اکثر جو ہے وہ پاورفل قوم سے، ان کے کلچر سے، ان کے طور طریقے سے، ان کی قوت سے متاثر ہو کے لوگ صحیح اور غلط کو پھر اسی حساب سے ڈھال دیتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال یعنی کچھ ٹرائبس نے ریزسٹ بھی کیا، تو جن کی غیرت و حمیت بچی ہوئی تھی عرب کے اندر، انہوں نے مقابلہ آرائی کی، لیکن ابراہا کی قوت و طاقت کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکا. تو ابراہا نے سب کو ڈیفیٹ کیا اور پھر وہ مقام سے بڑھتے بڑھتے مکہ کے قریب پہنچ گئے. تو یہ ساری جو پکچر ہے وہ آپ کے ذہن میں یعنی کلیئر ہونی چاہیے کہ ابراہا کہاں رول کرتا تھا، اس کا مقصد کیا تھا القلیس بنانے کا، اور پھر کعبہ کے ڈیمولیشن کے لیے جو ابراہا نے فوج کشی کی ہے اس میں مقصد اس کا کیا تھا. یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو کلیئر ہو گئی. جیسا کہ آپ کے سامنے پوائنٹ وائز لکھا ہوا ہے کہ ابیسینیا کا کنگ تھا اور اس نے کئی مختلف علاقوں کو فتح کیا، کئی بادشاہوں کو جو لوکل ٹرائبل رولرز تھے ان کو اپنا غلام بھی بنا لیا. پھر اس نے صنع میں جو ہے وہ القلیس نام سے یا غرفۃ القلیس نام سے ایک کیسل بھی تیار کیا، جس کے پیچھے اس کا جو مقصد تھا وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. یمن کے بھی کئی کنگز کو اس نے ڈیفیٹ کیا. ٹھیک ہے، عرب کے نزدیک جو ایک ہیبت تھی، ایک جو اسٹیچر تھا ابراہا کا، وہ کافی بڑھ گیا. ظاہر ہے کہ یعنی ایک بادشاہ جو تمام جگہوں کو ان کے فتح کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک خدشہ، ایک خوف کا ماحول جو ہے عرب میں تھا. ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ لیجئے کہ جب طائف یہ پہنچا ہے، میپ میں آپ دیکھتے رہیے، میپ میں حالانکہ طائف مینشن نہیں ہے، لیکن راستے میں جب اس نے طائف کو کراس کیا ہے اور مکہ کی طرف بڑھنے لگا ہے، تو طائف کے بہت سارے لیڈرز آگے بڑھ بڑھ کے اس کو سپورٹ کیے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ انیویٹیبل ہے، یہ انڈیفیٹیبل کنگ ہے، تو اب اس کو سپورٹ کرنا ہی عقل مندی کی بات ہے. اگر دنیاوی پیمانوں پہ دیکھا جائے تو بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی بندے کو اگر آخرت کا خوف نہ ہو تو پھر طاقتور کے آگے جھکنے میں کوئی برائی نہیں. ٹھیک ہے، اصل چیز کیا ہے، اصل یہ ہے کہ بندے کو اگر آخرت کا خوف ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو، تو پھر یعنی غلط کو غلط کہنا اور طاقتور کے غلط ہونے کو بھی غلط کہنا ایک عقل مندی کی بات مانی جا سکتی ہے. لیکن اگر آخرت کے پوائنٹ آف ویو کو ہی سرے سے ہٹا دیا جائے تو پھر یہ بیوقوفی ہے کہ انسان کسی طاقتور سے لڑائی کرے بے وجہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے طور پہ جو کیا بالکل یعنی اپنے جگہ اس کو یعنی there is no point in criticizing these acts. ٹھیک ہے، تو طائف سے جب یہ آگے نکلا ہے تو طائف کا جو ایک لیڈر تھا اس نے اپنا ایک غلام ابو رغال نام کا، یہ چھوٹی سی ایک ایڈیشنل ڈیٹیل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. ابو رغال نام کا ایک غلام تھا، اس کو ساتھ لگا دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور قریش تک پہنچنے کا اور کعبے تک پہنچنے کا راستہ جو ہے تم دکھاؤ. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیزرٹس کے جو راستے ہوتے ہیں نا وہ عام راستوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں.
یعنی آپ کسی عام جگہ ٹریول کرنے جائیں تو انسان نشانات کو دیکھ کے، پیڑ کو، پہاڑ کو دیکھ کے جو ہے وہ راستوں کو یاد رکھ سکتا ہے نا، نشانیوں کو دیکھ کے۔ عرب کے جو ریگستانی راستے ہوتے تھے اس میں اس طرح کا کوئی سمبول نہیں ہوتا تھا، تو جو شخص وہاں کا لوکل ہوتا تھا وہی راستوں کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ پھر اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں، جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے مدینہ جانے کے لیے بھی ایک جو ہے گائیڈ کو ہائر کیا تھا، آگے ہم اس کا واقعہ پڑھیں گے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ راستوں سے واقفیت ہر کسی کو نہیں ہوتی تھی، بہت کم لوگ ہوتے تھے جو اس فیلڈ میں ماہر ہوتے تھے۔ تو ابراہا جب عرب کے اندر انٹر کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی ایک دم پن پوائنٹ نہیں معلوم تھا، اس نے نام ضرور سن رکھا تھا کعبہ یہاں ہے، نام ضرور سن رکھا تھا کہ مکہ یہاں ہے اور قریش کی حکومت ہے اور یہ معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے، لیکن اس کے ذہن میں اس کی کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی راستہ معلوم نہیں تھا۔ تو جو ٹرائبس تھے وہ اسی بیسس پہ نیگوشیٹ کرتے تھے کہ آپ ہمارے ٹرائب کو چھوڑ دیجیے اور ہم جو ہے آپ کو مکہ کا راستہ دکھا دیں گے۔ تو طائف کے بعض ٹرائبل لیڈرز نے کیا کیا کہ اس میں سے ایک تھا، اس نے اپنا غلام جو ہے ابو رغال نام کا، ابو رغال کو ساتھ میں لگا دیا۔ ابو رغال یہ وہ شخص تھا جو اس بات کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ ابراہا کو راستہ دکھائے۔ اچھا، یہ ابو رغال بھی عرب تھا، اس کا مالک بھی عرب تھا، ہے نا۔ ان لوگوں کو اگر آئیڈیلی سوچا جائے تو ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے الٹا سپورٹ کی۔ تو کیا ابو رغال بیکیم ان عربک لٹریچر اور عرب کلچر کے اندر ابو رغال بیکیم اے سمبول آف ٹریچری، ہے نا۔ اس لیے آج بھی عرب کے اندر جو ہے وہ ابو رغال ایک گالی مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے جو ہے وہ ابراہا کو راستہ دکھایا تھا کعبہ کی طرف۔ تو ایون بیفور اسلام بھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت میں 40 سال اور بچے ہوئے ہیں، یہ واقعہ تب کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ابھی نبوت کے آنے میں 40 سال ہیں، اسلام کے آنے میں 40 مور ایئرس ہے، بٹ اس پیریڈ میں بھی، یعنی پری اسلامک پیریڈ میں بھی ابو رغال کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو آج بھی عرب کے اندر جو ہے وہ ابو رغال ایک گالی کے طور پہ مانا جاتا ہے، ایک ٹریچرس انسان کے لیے، غدار انسان کے لیے جو ہے وہ ابو رغال ورڈ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر اور ان کے محاوروں میں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اس کی، حالانکہ اس شخص کی موت ہو گئی تھی، یہ طائف اور مکے کے راستے کے بیچ میں اس کی موت ہو گئی۔ آج بھی اس کی قبر وہاں ہے، اسٹون، آج بھی لوگ اس قبر پہ جو ہے پتھر مارتے ہیں، سمبول آف دیئر ہیٹریڈ ٹورڈز ابو رغال۔ تو یہ پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بہرحال، اب جب ابراہا کی فوج، آپ میپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ابراہا کی فوج جو ہے وہ مکہ کے آؤٹ اسکرٹس میں پہنچتی ہے، مکہ میں داخل ہونے والا تھا، تو ابراہا کی اب پالیسیز دیکھیے۔ میں آپ کو یہاں پہ، اس سے پہلے کہ میں ابراہا کی پالیسیز بتاؤں آپ کو، میری آواز کلیئر نہیں آ رہی کیا آپ لوگوں؟ چلیے، جی چلیے، میرے خیال میں نیٹ ورک کا کچھ ایشو ہے، آپ اپنے سائڈ پہ دیکھ لیجیے۔ اگر سب لوگوں کو بریک ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سائڈ پرابلم ہے نیٹ ورک، اور اگر کچھ لوگوں کو بریک ہو رہی ہے تو اس کا مطلب جن لوگوں کو بریک ہو رہی ہے ان کے سائڈ جو ہے وہ نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ چلیے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو جی، تو مکہ کے اندر جب ابراہا داخل ہونے والا تھا تو اس نے ایک ایکشن لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایڈیشنل ضمناً ایک پوائنٹ آپ کے سامنے یعنی بیان کرتا چلوں کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، کانکررز جو ہوتے ہیں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی اب تیسری قسم جو ہے وہ جو اسلامی فاتح ہوتے ہیں، ان کی بات میں کر ہی نہیں رہا یہاں پہ۔ اسلامی فاتح جو ہوتے ہیں، اسلامک رولرز جو کانکر کرتے ہیں، ان کی بات الگ ہے، میں ان کے بارے میں بھی یہاں ڈسکشن نہیں کروں گا، جب صحابہ کرام کی زندگی ہم پڑھیں گے تب وہاں سمجھیں گے۔ یہاں میں عام دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، جتنے بھی کانکررز ہوتے ہیں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو پھر اس علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، ہے نا، اس علاقے کے بہت بڑی پاپولیشن کو جو ہے وہ جینوسائیڈ کر دیتے ہیں، سب کو قتل کروا دیتے ہیں اور اس پورے علاقے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دوسرے قسم کے کانکررز ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جنگ وہاں پہ کی جائے جہاں جنگ کی ضرورت ہے، جہاں پہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ عقل مندی سے، سیاست سے، پالیٹکس سے، کننگنس سے فتح کر لی جائے، یعنی لیس کیزوالٹی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں بادشاہوں کا مقصد جو ہوتا ہے، دونوں قسم کے بادشاہوں کا مقصد اپنی برتری، اپنی سپیریورٹی اور اپنی حکومت کا استحکام ہی ہوتا ہے، اسٹیبلٹی ہی ہوتی ہے، اور حکومت کا ایکسپینشن بھی ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کے جس طرح نیچر مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح سیاست کرنے کا، کانکر کرنے کا، فتح کرنے کا طریقہ بھی بادشاہوں کا مختلف ہوتا ہے۔ تو ایک ایگزامپل دیکھ لیجیے آپ کہ یعنی کچھ فاتح ایسے ہوتے ہیں جو علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کس کے اندر ریزسٹنس کی کیپیسٹی، ان سے وہ لڑتے ہیں، باقیوں کو وہ ایسے معاف کر دیتے ہیں تاکہ ان کی جو ایک عزت ہے، ان کا جو ایک امیج ہے، وہ اچھا قائم رہ سکے۔
दूसरे बादशाह वो होते हैं जैसे मंगोल फाइटर्स हुआ करते थे, वो किसी भी इलाके में जाते हैं पूरे सारे यानी जितने उस इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जितने फैमिलीज हैं, सबको कत्ल करवा देना, लाखों लाख की तादाद में उलेमा को कत्ल करवा देना। ये यानी इस्लामी तारीख में भी आप देखते हैं कि चंगेज़ खान वाज नॉट अ मुस्लिम। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है जो लोग तारीख से वाकिफ नहीं होते। चंगेज़ खान ने जो मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई की है और बगदाद यानी जो अब्बासी सल्तनत थी उसके ऊपर जब चंगेज़ खान ने हमला किया है तो लाखों की तादाद में उलेमा को ज़ब्ह किया। तो इस किस्म के बैरबरिक रूलर्स भी होते हैं और दूसरी किस्म के भी होते हैं जो बस यानी कि जंग लड़ते हैं अपनी कुव्वत को स्टैब्लिश करने के लिए, जंग लड़ते हैं अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, लेकिन उनका मकसद जो होता है वो पब्लिक का स्लॉटर नहीं होता। अब असल मकसद उनका होता है कि उनका पावर बढ़े, उनका नाम हो। अब्राहा ये दूसरे किस्म का पॉलिटिकल कॉन्करर था, पॉलिटिशियन समझ लीजिए। तो जब ये मक्का में दाखिल हुआ तो ये इस बात को जानता था कि अरब के अंदर अब जो है हिम्मत नहीं बची मेरा मुकाबला करने की, और मैंने इतने अरब के बादशाहों को जो लोकल रूलर्स हैं उनको वैसे ही यानी गुलाम बना रखा है, तो इनके अंदर अब हिम्मत बची नहीं है, तो मैं इनसे जंग करके जो है बेवजह का खून खराबा क्यों करूं। तो इसने ये सियासत की, इसने ये दिमाग लगाया कि मक्के के अंदर जब मक्का के एतराफ में पहुंचा है तो जो मक्के के लीडर्स होते थे वो उनके ऊंट जो है मक्का के आउटसाइड हिस्से, आउटसाइड इलाकों में, शहर से बाहर की तरफ ग्रेजिंग करते थे, चरते थे। ठीक है, अब्राहा ने क्या किया, वो सारे ऊंटों पे कब्जा कर लिया। अभी ये मक्के के अंदर दाखिल नहीं हुआ। उसके बाद फिर इसने जो है अंदर पैगाम भेजा मक्का के अंदर कि तुम्हारा जो सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान हो, सबसे बड़ा लीडर जो हो, उसको मेरे पास भेजो नेगोशिएशन के लिए, और मैं ऐलान करता हूं कि मेरा इरादा जो है कत्ल गारत गिरी का नहीं है, तुम्हें मारने का इरादा नहीं है। मेरा काम बस इस काबे को डिमोलिश करना है और ये डिमोलिश होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे तुमसे फाइट नहीं करना है, बस मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो लीडर है, तुम्हारे मक्के का कोई तो लीडर होगा, कोई तो चीफ होगा, उसको मेरे पास भेजो, सबसे जो मुअज़्ज़ज़ शख्स हो उसको मेरे पास भेजो और मैं उससे नेगोशिएट करूंगा और इस काबे को डेमोलिश करके चला जाऊंगा। ये अब्राहा ने अपनी पॉलिसी जो है वो मक्का के एतराफ में जब उसने ऊंटों पे कब्जा कर लिया, तो ऊंट पे कब्जा करना वाज अ सिंबॉलिक जेस्चर कि हाँ मैं पावरफुल हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरी बात को मान लो। तो ये पैगाम मक्के के अंदर भेजा है। देखिए, ये जब मक्का के आउटस्कर्ट्स पे पहुंचता है तो उसने फिर क्या किया कि ऊंटों पे कब्जा कर लिया, और ये जो ऊंट थे उनमें से 200 ऊंट जो थे अब्दुल मुत्तलिब के थे। अब्दुल मुत्तलिब आप जानते हैं कौन है, हुजूर के दादा। तो अब्राहा ने जब पैगाम भेजा है तो कुरैश ने कहा कि भाई यानी हमारी कौम में तो सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे यानी जिनको हम सबसे ज्यादा एज अ यूनानिमस लीडर तस्लीम करते हैं, नॉट मतलब यानी किंग वाली हैसियत तो नहीं थी अब्दुल मुत्तलिब की, लेकिन हाँ एक लीडरशिप की बाय डिफॉल्ट अब्दुल मुत्तलिब की पोजीशन थी। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब आप जाएं और अब्राहा से बात करें। तो इधर से अब्दुल मुत्तलिब गए हैं निगोशिएशन के लिए, उधर अब्राहा जो है मक्का के बाहर ही नेगोशिएशन करने के लिए अपनी फौज के साथ तैयार था। अच्छा, अब ये समझ लीजिए कि अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत के बारे में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी तफसील से आपके सामने बयान किया था कि अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही बाय डिफॉल्ट एक लीडरशिप क्वालिटी थी, है ना। और उनकी शख्सियत यानी फिजिकल एतबार से भी, जैसा कि अल्लामा इब्न कसीर वगैरह ने सीरा नबविया में, इब्न हिशाम ने, इब्न इसहाक वगैरह ने बहुत तफसील से बयान किया कि अब्दुल मुत्तलिब जो है वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट के इंसान थे, बहुत मस्क्यूलर, लंबे चौड़े, बहुत तगड़े, और उनके पर्सनालिटी में एक वकार था, एक शराफत थी। ठीक है, एक मजबूत स्टैचर था उनका। ठीक है, होती है बाज लोगों की शख्सियत होती है कि वो किसी जगह जाते हैं तो उसके आसपास के माहौल में वो एक मुमताज हैसियत रखते हैं, तो अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत ऐसी थी। तो जब अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे हैं अब्राहा के पास, तो अब्राहा इनकी शख्सियत को देख के, इनकी पर्सनालिटी के ऑरा को देख के इतना मुतासिर हो गया कि वो खड़ा हो गया अपने तख्ते से। अब जाहिर है ये बादशाह है, इतनी जगह से कॉन्कर करके पहुंचा है। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जो अब्दुल मुत्तलिब से देख के मरहूब हो जाए, नहीं, बादशाह है, इतना बड़ा कॉन्करर है अरब के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन फिर भी उसने जब अब्दुल मुत्तलिब की पर्सनैलिटी को देखा तो उसके अंदर एक रोब पैदा हो गया, एक यानी यूं समझ लीजिए कि होता है बाज लोगों की शख्सियत को देख के दिल जो है अपने आप ताजीम को राजी हो जाता है। तो अब्राहा अपने सीट पे से, अपने यानी जो उसका थ्रोन था उसके लिए लगवाया गया था वहां पे, उस पे से खड़ा हो गया अब्दुल मुत्तलिब के वेलकम करने के लिए। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब जब दाखिल हुए तो अब अब्राहा ने सोचा कि भाई अगर मैं इसे अपने साथ सिंहासन पे बैठा लूंगा, थ्रोन पे बैठा लूंगा, तो ये भी अच्छी बात नहीं होगी, फिर मेरे जो यानी कि मेरे जो चेले चपाटे हैं उनको बुरा लगेगा कि हमारे बादशाह के सामने ये अरब का एक बेडुइन जो है, ये कुरैश का एक छोटा सा रूलर जो है, कुरैश का एक छोटा सा चीफ हमारे बादशाह अब्राहा के साथ बैठ गया। ये भी थोड़ा अब्राहा को अपने एतबार से, जाहिर है कि तमाम जो बादशाह होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ प्राइड होता है, तो उसने कहा कि नहीं मैं इसको अपने साथ तो नहीं बैठाऊंगा, लेकिन
ابراہہ کے دل میں اس طرح کا رعب پیدا ہو گیا تھا عبد المطلب کو لے کے، تو اس نے کہا کہ میں اس کو نیچے بھی نہیں بٹھا سکتا. تو خود ابراہہ بھی نیچے بیٹھ گیا، جو عبد المطلب کے لیے سیٹ لگوائی گئی تھی نیچے، اس پہ خود ابراہہ بیٹھ گیا اور اپنے برابر میں جو ہے عبد المطلب کو بیٹھا لیا. یہ واقعہ جو ہے وہ السیرہ النبویہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا، آپ کے سامنے وہ اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے کہ عبد المطلب جو ہے وہ جب داخل ہوئے تو ابراہہ نے ان کو ایسے ایسے ویلکم کیا. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہو گیا. اب جاتے ہی عبد المطلب نے کیا کیا، عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ، میرے 200 اونٹ آپ کے قبضے میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں. ہم ابراہہ کو 1 منٹ کے لیے شوق لگا. ابراہہ نے سوچا کہ یار اتنی زبردست اسٹیچر والا آدمی، اتنی زبردست پرسنالٹی والا آدمی، اور میں اس کے شہر پہ آیا ہوں اٹیک کرنے کے لیے، اس کے ریلیجیس جو گھر ہے اس کو تباہ کرنے آیا ہوں، اس کے دین کو برباد کرنے آیا ہوں، اور یہ آیا اور آتے ہی اس نے اونٹ کی بات شروع کر دی. تو ابراہہ نے اس پہ جواب میں کہا، علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، ابراہہ نے کہا کہ عبد المطلب، میں نے تمہیں دیکھ کے بہت، میرے دل میں تمہارے لیے عزت پیدا ہو گئی تھی، لیکن تم نے جب یہ بات بولی نا اونٹ کی، تو وہ ساری عزت جو ہے وہ ختم ہو گئی میرے دل سے. کیونکہ ابراہہ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہ شخص جو ہے اتنی زبردست پرسنالٹی والا، یہ آئے گا، یہ جب بولنا شروع کرے گا تو بڑی خوبصورت باتیں کرے گا اور بہت لمبی چوڑی تقریر کرے گا، ہے نا، اور جو اورا تھا عبد المطلب کو. لیکن تم نے آتے ہی یہ اونٹ کی بات اور اپنے مال کی بات شروع کر دی. یعنی تمہارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ میں اتنی دور سے تمہارے ریلیجن کو ڈیمولش کرنے آیا ہوں، تمہارے ریلیجیس سمبول کو ڈیمولش کرنے آیا ہوں، ختم کرنے آیا ہوں، اور تمہارا کنسرن یہی ہے کہ بس میرے اونٹ لوٹا دیجیے. تو میرے دل میں جو تمہاری عزت تھی عبد المطلب، وہ ختم ہو گئی. تو عبد المطلب نے جواب دیا ہے کہ دیکھیے بادشاہ، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اونٹ جن کو آپ نے قبضے میں کر لیا ہے، اس کا مالک میں ہوں. یہ اونٹ میری ملکیت ہے، اور جس گھر کو آپ تباہ کرنے آئے ہیں اس کا مالک اللہ ہے. لہٰذا میں اپنی ملکیت کی چیز بچا رہا ہوں، اللہ اپنی ملکیت کی چیز بچا لے گا. عبد المطلب نے یہ جواب دیا. یہ تھوڑا ڈپلومیٹک جواب تھا، اس میں یعنی کہ ایک طرح سے اپنی کمزوری کا اعتراف بھی کھل کے نہیں تھا، اور براہ راست بادشاہ سے ٹکر لینے کا انڈیکیشن بھی نہیں تھا. ایک ڈپلومیٹک آنسر تھا یہ. تو یہ واقعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے اسکرین شاٹ لے کے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو عبد المطلب نے کیا جواب دیا کہ ان جو کیملز ہیں، ان کا بادشاہ، ان کا مالک میں ہوں، لہٰذا میں اس کے لیے آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہوں. اس کا جو مالک ہے، کعبے کا جو مالک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اگرچہ عبد المطلب خود بھی یعنی شرک وغیرہ میں ملبس تھے، لیکن اللہ کا یقین تو تھا ہی نہیں ان لوگوں کو، اللہ کا تصور تو ان کے یہاں تھا ہی. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور پوری ہسٹری جو میں نے پری اسلامک پیریڈ کی آپ کو بتائی ہے، وہ اسی لیے بتائی ہے کہ آپ اس زمانے کے عام کلچرل ایسپیکٹ سے واقف رہ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ جواب دیا. اب ایک چیز سمجھ لیجئے کہ عبد المطلب کا یہ جواب جو ہے اپنی جگہ ڈپلومیٹک تھا، اپنی جگہ یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی جس مقام پہ وہ تھے وہاں پہ صحیح تھا. لیکن ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ عبد المطلب کا دین نہیں ہے. ہم مانتے ہیں ان کے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے اس قسم کا جواب جو ہے غیر مناسب ہے. ہمارے لیے عبد المطلب سے دین سیکھنا جو ہے وہ رواں نہیں ہے، بلکہ ہم عبد المطلب کے پوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے اور آپ کے افعال سے اور آپ کے طریقہ کار سے ہم اپنے دین کے اندر موریلٹی کو، اپنے دین کے اندر پالیسیز کو ڈیڈیوس کریں. ٹھیک ہے، تو بس یہ اس واقعے کو آپ تاریخی طور پہ دیکھیں، ہسٹوریکل طور پہ دیکھیں، اس کو آپ نصیحت کے پہلو کے طور پہ عبد المطلب کے اس اسٹیٹمنٹ کو یا عبد المطلب کی اس سینگ کو نہ دیکھیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک پری اسلامک پیریڈ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس وقت دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی، اسلام جو ہے اس طریقے پہ ان کے سامنے نہیں آیا تھا. تو اپنی جو سمجھ تھی، اپنی جو عقل مندی تھی، اس اعتبار سے عبد المطلب نے ایک اچھا فیصلہ کیا. وہ یعنی اس زمانے کے اعتبار سے درست تھا وہ فیصلہ. ٹھیک ہے، اب آئیے، ابراہہ جو ہے یہ نیگوشیشن ہو گیا. ابراہہ نے جو 200 اونٹ عبد المطلب کے لوٹا دی. عبد المطلب مکہ کے اندر چلے گئے اور قریش کو جمع کیا اور کہا کہ قریش، یہ بادشاہ وہ ہے جس سے ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم سب مل کے جو ہے کعبے کا غلاف پکڑ کے، سیرت ابن ہشام میں تفصیلی یہ واقعہ موجود، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مروی واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ عبد المطلب نے کیا کیا کہ کعبے کا غلاف پکڑا اور تمام قریش کے سرداروں کو اور بڑے بڑے قریش کے معزز لوگوں کو جمع کیا اور کعبے کا غلاف پکڑ کے بہت دیر تک اللہ سے دعا مانگتے رہے. اس وقت انہوں نے کسی بتوں سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی. ٹھیک ہے، تو اللہ سے مدد مانگتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، بہت گریہ وزاری کے ساتھ، بہت رو کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کعبے کی، اس گھر کی حفاظت تو کر،
ابراہیم علیہ السلام کے دینی سمبول کی حفاظت کر. ٹھیک ہے. بہرحال یہ دعا ہوئی. ابراہ نے وقت دے دیا تھا کہ فلاں وقت میں مکے کے اندر داخل ہوں گا. عبد المطلب نے یہ شرط رکھ دی کہ اے بادشاہ، ہمارے لیے، ہمارے قریش کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کعبہ کو ڈیمولش ہوتا دیکھیں. تو آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مکے کے پہاڑوں کے اس پار چلے جائیں، تاکہ جب ہم پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں گے تو ہماری نظر سے کعبہ جو ہے اوجھل ہو جائے گا. تب آپ جو ہے وہ ڈیمولش کر دیجیے گا، پھر آپ ڈیمولش کر کے نکل جائیے گا تو ہم واپس جو ہے وہ مکے کے اندر لوٹ آئیں گے. تو یہ ایک پیکٹ ہوا تھا، یوں سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے ڈپلومیٹک پیکٹ تھا یہ. تو عبد المطلب نے دعا وغیرہ مانگ کے تمام قریش کے لوگ، تمام گھر خالی ہو گئے. یعنی یہاں تک آتا ہے، ابن اسحاق وغیرہ مینشن ہے کہ عورتیں بھی جو ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں رہیں، بلکہ تمام لوگ جو ہیں وہ مکے کے اوپر پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور اس پار جو ہے وہ چلے گئے، تاکہ ابراہ جو ہے سکون سے، آرام سے، وداؤٹ اینی کانفلکٹ اور وداؤٹ اینی، یوں سمجھ لیجیے کہ ہیوملیشن، کہ وہ یہ کام ہو سکے. بہرحال اب جب یہ معاملہ ہو گیا، ابراہ نے اپنی فوج تیار کر لی ڈیمولیشن کے لیے. تو ابراہ کی فوج میں نا سب سے بڑی تعداد ہاتھیوں کی، اور عرب جو بالعموم ہاتھی سے لڑنے کے عادی نہیں تھے، یعنی وہ تو اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ لڑتے تھے نا. تو ایک بہت بڑی وجہ جو ابراہ کے یعنی کہ سکسیسفل ہونے کی تھی، وہ یہ تھی وہ ہاتھیوں کی فوج لے جاتا تھا کہیں بھی. جب ہاتھیوں کی فوج لے جاتا تھا تو عرب جو ہے وہ ہاتھیوں سے اس طرح لڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اونٹ ہوتے تھے. اونٹ عام طور پہ ہاتھی سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اونٹ کے اندر جو ہے وہ ہاتھی کا خوف ہوتا ہے. یہ جانوروں کی یعنی آپسی ریلیشنز ہیں، وہ اس کے بارے میں ہم لوگ زیادہ تحقیق نہیں کر سکتے، لیکن عرب ایسا بتاتے ہیں کہ اونٹ ہاتھی سے ڈرتے ہیں. تو اس لیے اونٹ کے مقابلے میں ہاتھی ہمیشہ فتح ہو جاتا ہے، اور طاقت بھی ہاتھی کے پاس زیادہ ہوتی ہے. تو ابراہ نے جب ہاتھیوں کو آگے کیا تو اب یہاں سے معاوضہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے معاوضاتی طور پہ جو ہے کعبے کا پروٹیکشن کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھیے. تو یہ واقعہ پورا تفصیل سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو السیرہ النبویہ میں، اور علی سلابی صاحب کی کتاب جو ہے دی نوبل لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی تفصیل سے واقعہ. میں شارٹ میں آپ کو بس اس کی جیسٹ بتا دوں. جیسٹ یہ ہے کہ جب ہاتھیوں کو آگے بڑھانا چاہا تو ہاتھیوں نے، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ ابھی تم آگے نہ بڑھو. تو ہاتھیوں نے جو ہے وہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ پیچھے مڑ کے پیچھے بھاگنے لگے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آگے والے ہاتھی جب پلٹ کے پیچھے بھاگے تو پیچھے جو فٹ شولجرز تھے ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے کچلا گئی ابراہ کی فوج. تو یعنی ہڑکم مچ گئی اور بھگدڑ ہو گئی. تو پھر بھی بہرحال ان کے پاس ایکسپرٹ وہ لوگ تھے جو ہاتھیوں کو کنٹرول کر سکتے تھے. انہوں نے پھر سے جو ہے اپنے طور پہ کوشش کی، اور یہ کئی گھنٹوں تک یہ کشاکش چلتی رہی. اور ہاتھی جو ہے وہ جب بھی کعبے کی طرف بڑھایا جاتا تو وہ بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پیچھے پلٹ جاتے، پیچھے پلٹتے اور بھاگتے. تو اس کے نتیجے میں فوج میں بھگدڑ مچ جاتی. اچھا، بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ یہ انیشل معاوضے کو اب روکا جائے. تو ہاتھی ان کے یعنی کہ انہوں نے ہاتھیوں کو ایک لائن سے تیار کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی. جب وہ کعبے کے بالکل قریب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ بہت سارے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا. پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا جو 3 کنکڑ، 3 پیبل لے کے آئے. ایک ان کی چونچ میں تھے اور 2 ان کے پنجوں میں تھے. اور اللہ کے حکم سے جب انہوں نے کنکڑیوں کو گرانا شروع کیا اس فوج کے اوپر، تو معاملہ یہ ہوا کہ جس کے اوپر بھی کنکڑی گرتی اس کی موت ہو جاتی، اور بہت ہی دردناک موت ہوتی. کوئی بھسم ہو جاتا، کوئی جل جاتا، کسی کے ہاتھ پیر گرنے لگتے ہے نا، کسی کا سر پھٹ جاتا ہے، کہیں ہاتھیوں کی موت ہو جاتی، کہیں جو ہے وہ ان کے اندر بیماریاں شروع ہو جاتی فوراً. تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ اس واقعے کے ذریعے کیا کیا کہ جو پرندے ہوتے ہیں، یعنی ہاتھیوں کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کو بھیجتا تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کا اعتراف کرنا ہوتا. اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں پرندوں کو بھیجا، اور پرندے بھی ایسے بھیجے جو خود نہیں آئے بلکہ انہوں نے کنکر، پتھر، چھوٹے پتھروں کو گرایا. گویا اللہ نے اس واقعے کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اصل قوت طاقت ہاتھی میں نہیں ہے، اصل قوت و طاقت فوج میں نہیں ہے، اصل قوت و طاقت کنکڑ میں بھی نہیں ہے، اصل قوت و طاقت ان پرندوں میں بھی نہیں ہے، بلکہ اصل قوت و طاقت اللہ کے دینے سے ہے، اللہ کے کسی چیز کو طاقت عطا کرنے سے. لہٰذا اللہ نے کنکڑیوں کے ذریعے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اسباب سے ماورا ہے، تو جس اللہ نے ہاتھیوں کو طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ کے عام قدرتی قوانین کے تحت، اسی اللہ نے اس وقت ہاتھیوں کی طاقت کو سیز کر لی اور ان کنکڑیوں میں وہ تاثیر رکھی کہ ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ نے تباہ کر دیا ان کنکڑیوں کے ذریعے، پیبلز کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی شے کو بھی جو طاقت ملی ہوتی ہے، قوت ملی ہوتی ہے، وہ اللہ کے دینے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، عبرتناک واقعہ ہے. تو یہ پرندوں کا جھنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر ابراہ کی فوج کے اوپر آیا اور انہوں نے جو ہے کنکڑیاں گرانی شروع کر دی.
اس کے نتیجے جو ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ ان واقعات کو بہت اچھے سے تفاصیر میں پڑھ چکے ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں، اور میں نے تھوڑا سا بیان بھی کر دیا اور ابراہا کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہا کے جسم میں ان کنکڑیوں کی تاثیر کے تحت کچھ بیماریاں پیدا کر دی، اس طرح اس کی پوری جو ہے وہ اسکن جھڑنے لگی، پوری اسکن جو ہے پیل آف ہونے لگی، اس کی پوری فوج جو ہے تباہ و برباد ہو گئی۔ ابراہا نے بہت دیر تک کشاکش کی، بہت دیر تک مقابلہ کیا، لیکن جب اس کو محسوس ہو گیا کہ اب اس کی فوج کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، تو جو بھی بچے کھچے لشکر تھے، بہت چھوٹا حصہ ان کا بچا، تو انہوں نے واپسی جو ہے شروع کی، اور واپسی میں آدھے راستے تک پہنچتے پہنچتے ابراہا کی پوری فوج جو ہے تباہ ہو گئی، اور یمن جو ہے بالآخر ابراہا اکیلا تنہا جو ہے وہ یمن پہنچا۔ اس حال میں عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ ابراہا جب یمن پہنچا تو اس حال میں تھا کہ اس کے جسم کی تمام کھال جو ہے ادھر چکی تھی، بالکل کھال، آپ یعنی امیجن کیجئے کہ پورے جسم پہ خالی گوشت پوشت دکھ رہا ہے، پوری کھال انسان کی اجڑ جائے۔ انسان کی اصل خوبصورتی تو اس کھال ہی کی وجہ سے ہے نا، اس ناک نقشے کی وجہ سے ہے نا، ورنہ تو انسان کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھ کے انسان کو وحشت محسوس ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے پیٹ کو ہی ظاہر کر دے کسی کے، تو پیٹ کے اندر مختلف قسم کی آنت ہے، مختلف قسم کی خون کی رگیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایبڈومن ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے میں بہت پلیزنگ نہیں ہوتی، ایستھیٹیکلی بہت یعنی اچھا نہیں لگتا دیکھنے، تو اس کی حالت ایسی ہو گئی۔ اور کیا حالت ہو گئی کہ اس کی انگلیوں کے جو پور تھے، انگلیوں کا جو ناخن تھا، وہ سب کا سب جھڑ گیا، اس کی پورے چہرے جو ہے وہ سمجھیے کہ سیمی فلوئڈ ہو گیا، وہ بالکل یعنی لاغر حالت میں یمن پہنچا اور اس کی موت ہو گئی۔ تو پوری کی پوری لشکر اس کا جو ہے وہ ایک طرح سے تباہ ہوا، ایک جگہ پہ تباہ نہیں ہوا، کچھ راستے میں تباہ ہوئے، کچھ اسی مقام پہ تباہ ہوئے، خود ابراہا جو ہے یمن پہنچ کے تباہ ہوا، تاکہ جو ہے تمام اہل عرب کے لیے یہ عبرت کا موضوع بن جائے، ٹھیک ہے، تمام اہل عرب کے لیے لیسن کا پوائنٹ بن جائے۔ بہرحال تو ان تمام واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر کیا ہے۔ یہ سورہ ہے جو آپ نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میں سے میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو یہ سورت یاد ہوگی، جن کو نہیں یاد ہو یاد کر لیں، بہت اچھی سورت ہے، اس میں اس معجزاتی واقعے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب پورے کے پورے قریش جو ہے اس تمام واقعے کو دیکھ کے ان کا تقدس جو ہے کعبے کو لے کے بہت بڑھ گیا، اور اللہ پہ ان کا یقین بڑھ گیا، اور یہ بھی بڑھ گیا کہ اللہ نے مسٹریس وے میں، یا یوں سمجھ لیجیے کہ غیبی طور پہ جو ہے وہ اس گھر کے تقدس کو محفوظ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جب اسلام آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، آپ نبی بن گئے ہیں، تو آپ پہ جو قرآن کی آیت اتری ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، ایک سورہ یہ بھی ہے جس میں اللہ نے قریش کو انہی احسانات اور انعامات کا ذکر یہاں بیان کیا۔ جس طرح پہلے ہم نے سورہ لإلاف قریش پڑھی تھی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کو ہی فرسٹ ایڈریسی جو تھے اس سورت کے وہ قریش تھے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے قریش کو اور بالعموم تمام اہل ایمان کو اور اہل کفر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سوچنے کی دعوت دی ہے، اور یہاں اس واقعے کے فور فرنٹ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید پہ ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا حال کیا ہاتھی والوں کا۔ اصحاب الفیل کون ہے؟ یہ ہاتھی والے، یعنی وہ تمام جو فوج تھی اس میں ہاتھیوں کی تعداد پریڈومیننٹلی زیادہ تھی، تو تغلیب کے اعتبار سے اس پوری فوج کو کہا اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہاں بیان کیا کہ ان ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا تھا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، اور کیا اس نے ان کی پلاننگز کو، ان کے پورے یعنی قید کہتے ہیں کہ نیگیٹو سینس میں پلاننگ، یعنی جو ان کی پلاننگ تھے کعبہ کو ڈسٹروائے کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو برباد اور اس کا وناش نہیں کر دیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے، کیا اس نے یعنی تمہارے رب نے ان کی پلاننگز کو، ان کی چالوں کو ختم نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے بھیجا، اللہ نے بھیجا علیہم ان کے اوپر طیرن ابابیل، پرندوں کا بہت بڑا جھنڈ، پرندوں کا ایک بڑا سا جھنڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے پتھر، یعنی سجیل ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، اس میں مختلف آراء ہیں مفسرین کی، بہت سے اوپینینز ہیں، لیکن جو سب سے سولیڈیفائڈ اوپینین ہے، سب سے زیادہ پریڈومیننٹ اوپینین مفسرین کا ہے، سجیل ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے جو بیکڈ پتھر ہوتا ہے، یعنی آگ میں تپا کے اسے بنایا جاتا ہے، تو اس قسم کا پتھر تھا یہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو دیا تھا، اور یہ پرندے جو ہے اس کے اوپر گرا رہے تھے، پھینک رہے تھے۔ پھینکنے کو عربی میں رما یرمی کہتے ہیں، پھینکنے کو کسی بھی چیز، ٹھیک ہے، جو حج کے اندر ایک امپورٹنٹ رکن بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رمی الجمرات، جو یعنی کہ کنکڑی ماری جاتی ہے نا، تو وہ چونکہ پھینکا جاتا ہے تو اس لیے وہ رمی، تو یہاں جو پرندے پھینک رہے تھے ان کے ایکٹ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ترمیہم بحجارۃ من سجیل،
کہ سجیل پتھر کو وہ پرندے جو ہیں وہ ان کے اوپر یعنی اصحاب الفیل کے اوپر، ہاتھی والوں کے اوپر پھینک رہے تھے. فجعلهم كعصف مأكول، تو پھر اس نے انہیں کر دیا، یعنی اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کھائے ہوئے بھوسے. کھائے ہوئے بھوسے جو ہوتے ہیں، جب جانور بھوسا کھا لیتا ہے تو چاروں طرف چھترائے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، زمین پہ پڑے گرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل سوکھ جاتے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں سمبولک کمپیریزن کیا ہے جو لٹریچر میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، کہ ان کی پوری فوج کی جو حالت تھی وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے کھایا ہوا بھوسا. تو یہ صورت ہے جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اب یہ زارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ اب جو یہ آپ صورت نماز کے اندر پڑھیں گے تو اس کی ایک الگ تاثیر ہوگی. الم تر کیف، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے کیا ان کی پلاننگز کو، ان کے قید کو، ان کی پوری تیاری کو برباد نہ کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور کیا اللہ نے ان کے اوپر پرندوں کا جھنڈ، اللہ نے ان کے اوپر پرندوں کا جھنڈ بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے جا رہے تھے سجیل پتھروں کو، چھوٹے چھوٹے کنکروں کو اس فوج کے اوپر، ہاتھی والوں کی فوج کے اوپر. فجعلہم کعصف مأکول، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو یعنی پوری کی پوری فوج تھی وہ ایسی ہو گئی جیسے کھایا ہوا بھوسا. تو یہ واقعہ بہت سگنیفیکنٹ حیثیت رکھتا تھا عرب ہسٹری کے اندر، اور اس واقعے کے بعد لوگوں کے ذہن میں قریش کی عزت اور بڑھ گئی، بہت تقدس بیٹھ گیا لوگ عرب کے اندر کہ بھائی یہ تو بھائی اللہ والے لوگ ہیں، ان کی تو اللہ نے حفاظت کی. لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت قریش کی وجہ سے نہیں کی تھی، بلکہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی تھی، یہ ایک سمبولک اللہ تعالیٰ کو میسج دینا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب وہ نبی جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور جس کا انتظار پوری دنیا کے تمام نیک لوگ کر رہے تھے، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیجیے کہ سپر نیچرل واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پیش خیمہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سائن تھا. ٹھیک ہے، امپورٹینس آف دس انسیڈنٹ، یہ آج آخری انشاءاللہ بات ہوگی. اس انسیڈنٹ کے بعد کیا ہوا کہ عرب کے اندر کعبے کا تقدس بڑھ گیا، قریش کی عزت بڑھ گئی. عبد المطلب کا جو معاملہ تھا، ان کی عزت، ان کی ایک لیڈرشپ اور یعنی ان کی جو یونیفائڈ امپورٹنس تھا قریش کی نگاہ میں وہ اور بڑھ گیا. اور عبد المطلب کا جو سٹینس تھا اس معاملے میں، اس کے بارے میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ یہ کوئی اسلامک سٹینس نہیں تھا. اسلام میں ان معاملات کے اصول مختلف ہیں. عبد المطلب اپنے زمانے میں، چونکہ وہ ابھی اسلام کی دعوت اس طرح ان تک نہیں پہنچی تھی، اپنے زمانے میں جو ایک عقل مندانہ ڈیسیزن ہو سکتا تھا وہ عبد المطلب نے لے لیا. اس کو ہم اسلامی پیمانوں پہ جانچیں گے نہیں، اور نہ ہم اسلامی اصول اور اسلامی جو قدریں ہیں وہ عبد المطلب سے لیں گے، بلکہ ہم یہ تمام چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں. اچھا، تمام جتنے مورخین ہیں اور تمام جو علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اصلاً جو ہے کعبے کا تقدس اور اصلاً جو ہے یہ واقع پیش اس لیے نہیں آیا کہ ابراہہ اللہ کو ناپسند تھا زیادہ اور قریش زیادہ پسندیدہ تھے، نہیں، بلکہ قریش تو مشرکین تھے، ابراہہ کرسچن تھا. تو کمپیریٹیو سینس میں ابراہہ واز مور آف اے مونوتھیسٹ، یعنی کہ توحید سے ریلیٹیولی زیادہ کلوز ابراہہ تھا، اور قریش جو تھے وہ پکے مشرک تھے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قریش کی حفاظت کی اور ابراہہ کو ڈسٹرائی کیا. اس کا یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قریش زیادہ محبوب تھے، نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑا سمبول تھا، ایک بہت بڑا سائن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی توقیر اور آپ کے آنے کا ایک سمبولک ریپرزنٹیشن کی وجہ سے قریش کی حفاظت ہوئی. چونکہ آپ کو اسی قبیلے میں پیدا ہونا تھا، آپ کو اسی خطے میں پیدا ہونا تھا، لہٰذا یہ آپ کا اعجاز تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا بلند مقام تھا اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ نے کعبے کو بھی بچایا، اللہ نے قریش کو بھی بچایا. ورنہ کعبے کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہے. یعنی مخلوقات میں مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کسی کی عزت نہیں ہے، نہ کعبے کی ہے، نہ کسی دوسری مسجد کی ہے، نہ کسی دوسرے نبی کی ہے، نہ کسی دوسری مخلوق کی ہے، نہ کسی دوسرے فرشتے کی. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر تھی اور آپ کی محبت تھی، اور اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا فیسیلیٹیشن تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بچایا اور قریش کو عزت بخشی. ورنہ اصلاً یہ ریزن نہیں تھا کہ قریش جو ہے وہ بہت محبوب تھے اور ابراہہ جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ برا تھا، نہیں. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ عرب کے اندر کہ قریش کا جو جس کو کہتے ہیں توتی بولنا اور قریش کا جو ایک امپورٹنس ہے وہ عرب کی نگاہ میں بڑھ گیا، اور یہ چیز جو ہے وہ عرب میں مختلف علاقوں میں پھیل گئی، دوسرے سیریا اور دوسرے ممالک میں بھی یہ بات پھیل گئی.
تو قریش کا ایک جو سینٹرل امپورٹنس تھا اور کعبے کا جو ایک سینٹرل امپورٹنس تھا وہ دنیا کے مختلف حصوں میں بھی آج کے زمانے کی طرح تو نہیں لیکن ہاں اس زمانے کے اعتبار سے مختلف مقاموں میں پھیل گیا. سوال ہے؟ اچھا سوال پہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری بات ہے. اور آخری بات جو آپ کے سامنے ہی یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے السیرہ النبویہ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ دس واز اے سائن اینڈ پریلوڈ ٹو دا سینڈنگ آف میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فار ہی اکارڈنگ ٹو دا موسٹ فیمس آف اکاؤنٹ واز بورن ان دیٹ ایئر. ٹھیک ہے, یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک سمبول تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ قریش سے اشارتاً یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے تمہاری مدد اس لیے نہیں کی ہے. اشارتاً اللہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے تمہاری مدد اس لیے نہیں کی ہے کہ تم مجھے محبوب ہو اور یہ ابراہا مجھے مبغوض ہے, نہیں, بلکہ اس کعبے کی سینکٹیٹی اور اس کعبے کی اہمیت اور اس کعبے کا تقدس اور تمہاری حفاظت بھی صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے درمیان پیدا ہونے والے ہیں. تو اصلاً یہ ریزن تھا. یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ تمام پہلو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گئے ہیں باتیں آپ کو, اور یہ واقعہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا, یہ صورت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. تو دوبارہ جب آپ نماز کے اندر اس صورت کو پڑھیں گے یا امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں گے اور آپ نماز میں سن رہے ہوں گے اس صورت کو, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت کے پیچھے جو واقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اس میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ذہن میں وہ چیزیں آئیں گی. تو قرآن فہمی میں اس سے آپ کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دس واز دی لاسٹ انسیڈنٹ بیفور دی پیدائش آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیکسٹ ٹرن پہ جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے دا برتھ آف محمد بن عبداللہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سٹوری جو ہے وہ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آپ کی پیدائش تک کہ جتنے امپورٹنٹ واقعات ہیں, جتنی امپورٹنٹ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں آپ کے لیے, اور جتنی انٹریکیٹ ڈیٹیلز کا سمجھنا ضروری ہے, جتنے امپورٹنٹ کانسیپٹس کا سمجھنا ضروری تھا, وہ انشاءاللہ ہم نے اپنے تئیں آپ کے سامنے کور کروا دی ہے. اور نیکسٹ ٹرن پہ انشاءاللہ ہم یہاں سے بات کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. نیکسٹ جو درس ہوگا سیم ٹائم پہ ہوگا, فرائیڈے کو ہوگا جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے. تو میں یہیں پہ اپنے اس لیکچر کو کلوز کرتا ہوں. انشاءاللہ سوال و جواب لیتا ہوں آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.